اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مشکوٰۃ شریف کا اگلا باب کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا بیان، یہ اس کی احادیث مبارکہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی فصل، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نئی بات نکالی ہمارے اس دین میں جو اس میں نہ تھی وہ مردود ہے۔ متفق علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعد حمد و ثنا کے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین راہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور بدترین چیز وہ ہے جو نئی نکالی گئی ہو، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین شخص اللہ کی طرف نہایت مقبوض ہیں، کجروی کرنے والا، اور اسلام میں جاہلیت کا طریقہ ڈھونڈنے والا، اور مسلمان آدمی کا ناحق خون طلب کرنے والا کہ اس کا خون بہائے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری سب امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے قبول نہ کیا۔ کہا گیا، کس نے قبول نہ کیا؟ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی پس اس نے قبول نہ کیا۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، تمہارے اس صاحب کی ایک مثال ہے، وہ بیان کرو۔ بعض نے کہا وہ سوئے ہوئے ہیں، بعض نے کہا آنکھ سوتی ہے اور دل بیدار ہے۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ایک آدمی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا اور اس میں کھانا تیار کیا ہے اور بلانے والے کو بھیجا ہے۔ جس نے بلانے والے کو مانا گھر میں داخل ہوا اور کھانا کھا لیا، اور جس نے بلانے والے کو قبول نہ کیا گھر میں داخل نہ ہوا اور کھانا نہ کھایا۔ فرشتوں نے کہا، اس کو بیان کرو تاکہ سمجھے۔ بعض نے کہا وہ سویا ہوا ہے، بعض نے کہا آنکھ سوتی ہے اور دل جاگتا ہے۔ پھر کہا، گھر سے مراد جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے پاس تین آدمی آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھا۔ جب ان کو خبر دی گئی انہوں نے اس کو کم جانا اور کہنے لگے، ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہلے اور پچھلے گناہ بخش دیے ہیں۔ ایک کہنے لگا، میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھوں گا اور افطار نہ کروں گا۔ تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے الگ رہوں گا، کبھی نکاح نہ کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تم نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں؟ خبردار، اللہ کی قسم، میں تمہاری نسبت اللہ سے بہت ڈرتا اور تقویٰ کرتا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے۔ جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصت دی، کئی شخصوں نے اس سے پرہیز کیا
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، اللہ کی تعریف کی اور پھر فرمایا، لوگوں کا کیا حال ہے کہ ایک چیز جسے میں کرتا ہوں پرہیز کرتے ہیں، پس اللہ کی قسم ان کی نسبت اللہ کو بہت زیادہ جانتا ہوں اور اس سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ متفق علیہ۔ رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خدیج سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ وہ کھجوروں کو تعبیر کیا کرتے تھے۔ فرمایا، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم ایسا ہی کرتے ہیں، اپنی عادت کے موافق۔ فرمایا، شاید کہ اگر تم نہ کرو تو بہتر ہو۔ انہوں نے چھوڑ دیا، میوہ کم ہو گیا۔ صحابہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوائے اس کے نہیں میں ایک آدمی ہوں، جب میں تمہیں کسی دین کی بات کا حکم دوں تو تم اسے قبول کرو، اور جس وقت اپنی عقل سے کسی کام کا حکم دوں تو سوائے اس کے نہیں میں ایک آدمی ہوں۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اس چیز کی مثال جس کو اللہ نے دے کر مجھے بھیجا ہے، ایک آدمی کی مانند ہے جو ایک قوم کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک بہت بڑا لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں ڈرانے والا ہوں ننگا، پس جلدی کرو جلدی کرو۔ قوم میں سے ایک جماعت نے اس کی بات مان لی، وہ راتوں رات چلے گئے آہستگی پر وہ نجات پا گئے، اور ان میں سے ایک جماعت نے اس کی بات کو جھٹلا دیا، وہ اپنی جگہ پر رہے۔ صبح کے وقت ان پر لشکر نے حملہ کیا اور جڑ سے ان کو اکھاڑ پھینکا۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے میری اطاعت کی اور جس چیز کو میں لے کر آیا ہوں اس کی پیروی کی۔ اس شخص کی مثال ہے جس نے میری نافرمانی کی اور جس چیز کو میں لے کر آیا ہوں اس کی تکذیب کی۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کے ضمن میں میں تھوڑی سی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ڈاؤٹ نہ ہو جائے کہ اس حدیث میں جو ریفرنس آیا ہے کہ میں نے بہت بڑا لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور پس میں ڈرانے والا ہوں ننگا، تو یہ اہل عرب کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی جنگ کی خبر سنتے تھے کہ کوئی قوم ان پر حملہ کرنے والی ہے تو وہ کسی پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے اور پہاڑ پر جا کے اپنے کپڑے اتار کے پھر وہاں پہ نعرہ لگاتے تھے، وا صباحا، کہ ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ تو لوگ سارے جو ہے اس کو دیکھ کر جمع ہو جاتے تھے، جس تک آواز نہیں پہنچتی تھی تو وہ اس آدمی کو دیکھ لیتا تھا کہ اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں تک پہنچ جاتا تھا اور جا کر پھر وہ اس کی بات کو سارے سنتے تھے غور سے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ضمن میں یہ فرمایا ہے، اس میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے یہ الفاظ یوز کیے ہوں۔ تو یہ ڈاکٹر اسرار کا جو بیان القرآن ہے، اگر آپ اس میں بھی سنیں تو انہوں نے بھی اس چیز کو ریفرنس میں دیا ہے، کہ ریفرنس بتایا ہے جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تھی تو اس وقت جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر گئے تھے، تشریف لے گئے تھے اور وہاں پر جا کے انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا، مگر ڈاکٹر اسرار نے اس بات کو جو ہے باقاعدہ مینشن کیا ہے کہ کپڑے اتارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر وہاں پہ جو رواج تھا اس کو رواج کے مطابق جو ہے یہ بات کی گئی ہے، تو اس سے آپ کو جو ہے کوئی ڈاؤٹ نہ ہو۔ اور یہ متفق علیہ کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 52 ہے اس کا، مشکات شریف کی جلد اول میں، تو آپ اگر پڑھنا چاہیں تو میرے پاس یہ جلد موجود ہے، آپ آ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب اگلی روایت جو ہے، اگلی حدیث مبارکہ جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اس شخص کی مانند ہے جس نے آگ جلائی، جب اس نے اپنا ارد گرد روشن کیا، پروانوں اور جانوروں نے جو آگ میں گرتے ہیں آگ میں گرنا شروع کیا، اس نے ان کو روکنا شروع کیا، وہ اس پر غالب آتے ہیں اور آگ میں داخل ہو رہے ہیں، میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر آگ میں داخل ہونے سے روکتا ہوں اور تم اس میں داخل ہوتے ہو۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔ مسلم کی روایت میں ہے،
اور اس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ میں تمہاری کمریں پکڑتا ہوں آگ سے بچانے کے لیے اور کہتا ہوں میری طرف آؤ آگ سے بچو، میری طرف آؤ آگ سے بچو، تم مجھ پر غالب آتے ہو اور اس میں داخل ہوتے ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس چیز کی مثال جس کو دے کر مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ہدایت اور علم سے، بہت بارش کی طرح ہے جو زمین کو پہنچی۔ اس زمین کا ایک ٹکڑا اچھا تھا، اس نے پانی کو قبول کیا اور گھاس اگائی، خشک اور تر گھاس بہت زیادہ، اور ایک ٹکڑا سخت تھا کہ پانی ٹھہرا رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اسے نفع بخشا، انہوں نے پیا اور پلایا، اور کھیتی کی زمین کے ایک ٹکڑے کو پہنچا سوائے اس کے نہیں کہ وہ میدان ٹیڑھا تھا، نہ اس نے پانی کو روکا اور نہ گھاس اگایا۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ نصیب ہوئی اور اس چیز کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کے ساتھ نفع حاصل کیا، اور اس کی مثال اس طرح سے ہے جس سے اس کے ساتھ اپنا سر نہ اٹھایا اور نہ ہدایت کو قبول کیا جسے میں دے کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اس میں دو لوگوں کی مثال بیان کی گئی ہے۔ یہ روایت متفق علیہ کی ہے کہ ایک وہ جس نے اللہ کے دین کو سمجھا اور ایک وہ جس نے نہ سمجھا۔ تو سمجھنے والے کی مثال جو ہے وہ اس زمین کی مانند ہے جس نے گھاس اگائی، یا جہاں سخت زمین تھی پانی جمع ہو گیا، لوگوں نے پیا اور پلایا، اور جو زمین ٹیڑھی تھی نہ اس نے جمع کیا اور نہ پیا اور کسی نے اس سے پانی اور نہ پلایا، تو اس شخص کی مانند ہے جس نے ہدایت کو اختیار نہ کیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ آیت کا ترجمہ: اللہ وہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب اتاری۔ اس کتاب کی دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کہ کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں۔ اور سچ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اسی آیت، یہ وہی حدیث چل رہی ہے ابھی، پہلے یہ آیت پڑھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پھر فرمایا کہ جس وقت تو دیکھے، دو مسلم میں ہے، جب تو دیکھ کہ ان کو متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام رکھا ہے، ان سے بچو۔ روایت کیا اس کو متفق علیہ نے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو آدمیوں کی آواز سنی کہ ایک آیت میں اختلاف کر رہے تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے غصہ پہچانا جاتا تھا۔ فرمایا، تم سے پہلے لوگ اللہ کی کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے بڑھ کر مجرم وہ ہے جس نے ایک چیز کے متعلق دریافت کیا جو حرام نہیں تھی لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام ہو گئی۔ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانہ میں فریب دینے والے جھوٹے ہوں گے،
تمہارے پاس ایسی ایسی حدیثیں لائیں گے جن کو تم نے نہیں سنا اور نہ تمہارے آبا نے۔ ان سے بچو اور اپنے آپ کو بچائے رکھو، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا اہل کتاب تورات عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے لیے عربی میں اس کا ترجمہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل کتاب کو نہ سچا جانو اور نہ جھوٹا، اور کہو ہم اللہ کے ساتھ اور جو ہماری کی طرف کتاب نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لائے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو یہی جھوٹ کافی ہے کہ بیان کر دے جو بھی سنے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے اپنی امت میں کوئی نبی نہیں بھیجا گیا مگر اس کے لیے اس کی امت میں مددگار ہوتے تھے، اور اصحاب اس کے طریقہ کو پکڑتے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے، پھر پیدا ہو جاتے ان کے ناخلف، وہ کہتے جو نہ کرتے اور کرتے جس کا حکم نہ دیے جاتے۔ تو جو شخص ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو ان سے اپنے دل کے ساتھ جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور نہیں اس کے سوا رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہدایت کی طرف بلایا اس کو ان سب لوگوں جتنا ثواب ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے۔ یہ بات ان کے ثواب سے کچھ کم نہ کرے گی، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا اس کو ان کے برابر گناہ ہوگا جنہوں نے اس کی پیروی کی، یہ بات ان کے گناہوں سے کچھ کم نہیں کرے گی۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام شروع ہوا غریب اور اسی طرح ہو جائے گا جس طرح شروع ہوا تھا، پس مبارک ہو غربا کے لیے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان مدینہ کی طرف سمٹ آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے۔ متفق علیہ۔ دوسری فصل۔ ربیعہ جرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا خواب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پس کہا گیا، چاہیے تیری آنکھ سوئے اور تیرے کان سنیں اور تیرا دل سمجھے، پس کہا سوئیں میری آنکھیں اور سنا میرے کانوں نے اور سمجھا میرے دل نے۔ پس میرے لیے کہا گیا، ایک سردار نے گھر بنایا ہے، اس میں کھانا تیار کیا اور بلانے والا بھیجا، جس نے بلانے والے کو قبول کیا گھر میں داخل ہوا اور کھانے سے کھا لیا، اور سردار اس سے راضی ہو گیا، اور جس نے بلانے والے کو قبول نہ کیا گھر میں داخل نہ ہوا اور کھانے میں سے نہ کھایا، اور سردار اس پر ناراض ہوا۔ فرمایا، پس اللہ سردار ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلانے والے ہیں، اور گھر اسلام اور جنت کا اور کھانا جنت ہے۔ روایت کیا اس کو دارمی نے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک کو تم میں سے نہ پاؤں کہ تکیہ لگائے ہے اپنے چھپر کھٹ پر، اس کے پاس میرے احکامات میں سے آتا ہے ایک حکم جو میں نے حکم کیا ہے اس کا یا اس سے روکا ہے، پس وہ کہے میں نہیں جانتا، ہم جو اللہ کی کتاب میں پائیں گے اسی کی پیروی کریں گے۔ روایت کیا اس کو احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور بہقی نے۔ حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ساریہ سے روایت ہے،
کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، پس فرمایا کیا گمان کرتا ہے ایک تمہارا تکیہ لگائے ہوئے چھپر کھٹ پر اپنی وہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز حرام نہیں کی مگر وہ جو اس قرآن میں ہے؟ خبردار، تحقیق قسم ہے اللہ کی، تحقیق میں نے حکم کیا اور نصیحت کی اور منع کیا کئی ایک چیزوں سے، تحقیق وہ قرآن کی مانند ہیں بلکہ زیادہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جائز نہیں کیا کہ اہل کتاب کے گھروں میں جاؤ مگر ان کی اجازت سے، اور نہ ان کی عورتوں کو مارو اور نہ ان کے پھل کھاؤ جب کہ وہ چیز جو ان کے ذمہ ہے تمہیں ادا کر دیں۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔ حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر اپنے منہ کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوئے، ہم کو ایک بلیغ اثر نصیحت کی، آنکھیں اس سے بہہ پڑیں اور دل ڈر گئے۔ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، گویا یہ نصیحت ہے رخصت کرنے والے کی، پس ہمیں وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کے ساتھ سننے اور بجا لانے کی۔ اگر ہو حبشی غلام جو شخص زندہ رہا میرے بعد، وہ تم میں سے بہت اختلاف دیکھے گا، لازم پکڑو میرے طریقہ کو اور ہدایت کیے گئے خلفائے راشدین کے طریقہ کو، اس کے ساتھ بھروسہ کرو اور دانتوں سے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، نئی نئی باتوں سے بچو، پس تحقیق نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ روایت کیا اس کو احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے، مگر ترمذی اور ابن ماجہ نے نماز کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ایک خط کھینچا، پھر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر کئی خطوط اس کے بائیں اور دائیں کھینچے اور فرمایا یہ راستے ہیں، ہر راستہ پر ایک شیطان ہے جو اس کی طرف بلاتا ہے، اور پھر یہ آیت پڑھی، تحقیق یہ راہ میری ہے، سیدھی راہ، اس کی پیروی کرو، آخر آیت تک۔ روایت کیا اس کو احمد، نسائی اور دارمی نے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی خواہش اس چیز کے تابع نہ ہو جو میں لایا ہوں۔ شرح سنہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث مزنی سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد چھوڑ دی گئی تھی، اس کے لیے ثواب ہے مانند ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے ساتھ عمل کیا، بغیر اس کے کہ کم کیا جائے ان کے ثواب سے کچھ، اور جس نے گمراہی کی بدعت نکالی، اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی نہیں، اوپر اس کے گناہ ہے ان تمام لوگوں کے گناہوں کی مانند جنہوں نے اس پر عمل کیا بغیر اس کے کہ ان گناہوں سے کچھ کم کیا جائے۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، البتہ دین حجاز کی طرف سمٹ آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے، اور جگہ پکڑے گا حجاز میں دین جیسے پہاڑی بکری پہاڑ کی چوٹی پر جگہ پکڑتی ہے۔ دین ابتدا میں غریب شروع ہوا تھا اور ہو جائے گا جس طرح شروع ہوا تھا۔ خوشحالی ہے غربا کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جو درست کریں گے میرے بعد میری سنت کو جسے لوگ بگاڑ دیں گے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک زمانہ آئے گا جیسے بنی اسرائیل پر آیا تھا، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے ساتھ برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں کے پاس ظاہر آیا تھا میری امت میں بھی ہوگا، اور جو اس طرح کرے گا، اور بے شک بنی اسرائیل کے 72 گروہ تھے اور میری امت 73 فرقوں میں متفرق ہوگی،
سب دوزخ میں جائیں گے مگر ایک گروہ۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا گروہ ہے اے اللہ کے رسول؟ فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو یا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اور جو شخص جماعت سے جدا ہوا تنہا ڈالا جائے گا آگ میں۔ ترمذی۔ اسی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑی جماعت کی پیروی کرو، کیونکہ شان یہ ہے کہ جو تنہا ہوا جماعت سے تنہا ڈالا جائے گا آگ میں۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا اے میرے بیٹے، اگر تو قدرت رکھتا ہے کہ تو صبح کرے اور شام، اور تیرے دل میں کسی کا کینہ نہ ہو، پس تو کر۔ پھر فرمایا اے میرے بیٹے، اور یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کو دوست رکھا اس نے مجھ کو دوست رکھا، اور جس نے مجھ کو دوست رکھا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری سنت کے ساتھ دلیل پکڑی میری امت کے بگڑنے کے وقت، اس کے لیے 100 شہید کا ثواب ہے۔ روایت کیا اس کو بہقی نے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پس کہا ہم یہودیوں سے حدیثیں سنتے ہیں، ہم کو وہ اچھی لگتی ہیں، پس آپ کا کیا خیال ہے ہم ان میں سے بعض لکھ لیں؟ فرمایا کیا تم حیران ہو جس طرح یہود و نصارہ حیران ہیں؟ میں تمہارے پاس روشن صاف شریعت لے کر آیا ہوں، اور اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ لائق نہ تھی ان کو مگر میری اتباع ہی۔ روایت کیا اس کو احمد، بہقی نے شیب الایمان میں نقل کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا، لوگ اس کی زیادتی سے محفوظ ہیں، جنت میں داخل ہوگا۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول آج کے دن ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ فرمایا میرے پیچھے بعد کے زمانہ میں کم ہوں گے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایسے زمانہ میں ہو جس نے 10واں حصہ اس چیز کا چھوڑ دیا جس کا حکم دیا گیا ہے، ہلاک ہو گیا۔ پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس شخص نے 10ویں حصہ کے ساتھ عمل کیا جس کا حکم دیا گیا ہے، نجات پائے گا۔ ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنی جانوں پر سختی نہ کرو، پس اللہ سختی کرے گا تم پر۔ ایک قوم نے سختی کی تھی اپنی جانوں پر، اللہ نے ان پر سختی کی، پس یہ جماعت سومعوں میں سے ان کا بقایا ہے، اور دیار میں رہبانیت تھی، انہوں نے اسے نکالا تھا اور ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 طرح پر قرآن نازل ہوا: حلال، حرام، محکم، متشابہ اور امثال۔ حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام جانو، محکم کے ساتھ عمل کرو، متشابہ کے ساتھ ایمان لاؤ، اور امثال کے ساتھ عبرت پکڑو۔ یہ مصابیح کے الفاظ ہیں۔ بہقی نے شیب الایمان میں اسے ذکر کیا ہے۔ اس کے الفاظ ہیں حلال کے ساتھ عمل کرو، حرام سے بچو اور محکم کی پیروی کرو۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امر تین طرح پر ہیں، ایک امر اس کی ہدایت ظاہر ہے، اس کی پیروی کرو، ایک امر سے اس کی گمراہی ظاہر ہے، اس سے بچو، اور ایک امر ہے اس میں اختلاف کیا گیا ہے، اس کو اللہ کے سپرد کر دو۔ روایت کیا اس کو احمد نے۔ تیسری فصل، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحقیق شیطان آدمی کا بھیڑیا ہے، جس طرح بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے کہ وہ پکڑ لیتا ہے بھاگنے والی کو اور دور کی بکری کو اور کنارے والی بکری کو، اور تم پہاڑ کے دروں سے بچو اور جماعت اور مجمع کو لازم پکڑو۔ روایت کیا اس کو احمد نے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جماعت سے ایک بالشت علیحدہ ہوا، اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے نکال دیا۔ روایت کیا اس کو احمد اور ابو داؤد نے۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن انس سے مرسل روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر چلا ہوں، تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک مضبوطی سے ان کو پکڑے رکھو گے، یعنی کتاب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ روایت کیا اس کو موطا امام مالک نے۔ حضرت عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث ثمالی سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی قوم نے کوئی بدعت نہیں نکالی مگر اس کی مانند سنت اٹھائی جاتی ہے، سنت کو مضبوطی سے پکڑنا بدعت نکالنے سے بہتر ہے۔ روایت کیا اس کو احمد نے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا کسی قوم نے اپنے دین میں بدعت نہیں نکالی مگر اللہ ان کی سنت سے اس کی مثل نکال لیتا ہے، پھر قیامت تک وہ ان کی طرف نہیں لوٹتی۔ روایت کیا اس کو دارمی نے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن میسرہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بدعت کی تعظیم کرے اس نے اسلام کو گرانے پر مدد کی۔ بہقی نے شیب الایمان میں اسے مرسل روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا جس نے اللہ کی کتاب سیکھی پھر اس میں جو ہے اس کی پیروی کی، اللہ اسے گمراہی سے ہدایت دے گا دنیا میں، اور قیامت کے دن برے حساب سے بچائے گا۔ ایک روایت میں ہے، کہا جس نے اللہ کی کتاب کی پیروی کی دنیا میں گمراہ نہ ہوگا اور نہ آخرت میں بدبخت ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت۔ روایت کیا اس کو رزین نے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، ایک سیدھی راہ ہے اور راہ کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، ان میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، راہ کے سر پر ایک پکارنے والا پکارتا ہے، جو پکارتا ہے راہ پر سیدھے رہو اور کج مت چلو، اس کے اوپر ایک اور پکارنے والا ہے، جب کوئی آدمی ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے، تیرے لیے افسوس ہو، اس کو مت کھول، اس لیے کہ اگر تو نے اس کو کھول دیا اس میں داخل ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی، پس خبر دی کہ راہ سے مراد اسلام ہے، اور کھلے ہوئے دروازوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور بے شک لٹکے ہوئے پردوں سے مراد اللہ کی حدیں ہیں، اور راستہ کے سر پر پکارنے والا قرآن ہے، اس کے اوپر پکارنے والا وہ نصیحت دینے والا ہے اللہ کی طرف سے ہر مومن کے دل میں۔ روایت کیا اس کو رزین، احمد، بہقی نے شیب الایمان میں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا جو شخص پیروی کرنا چاہے اسے ان لوگوں کی پیروی کرنا چاہیے جو مر گئے ہیں، کیونکہ زندہ پر فتنوں سے امن نہیں کیا جاتا،
وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں جو امت کے بہت نیک اور باعتبار دل کے اور بہت کامل تھے علم میں اور بہت کم تھے تکلف میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور دین قائم کرنے کے لیے چن لیا، پس ان کی فضیلت کو پہچانو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو اور ان کے اخلاق اور سیرت کو جس قدر ہو سکے پکڑے رکھو، کیونکہ وہ سیدھی راہ پر تھے۔ روایت کیا اس کو رزین نے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے، پس کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تورات کا نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا شروع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہوتا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گم کریں تجھ کو گم کرنے والیاں، کیا دیکھتا نہیں تو اس چیز کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ میں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ کی طرف دیکھا، پس کہا میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے ساتھ، اللہ کے غضب سے اور اس کے رسول کے غضب سے۔ ہم اللہ کے ساتھ راضی ہوئے رب ہونے پر اور اسلام کے ساتھ دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نبی ہونے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان جس کے قبضہ میں ہے، اگر ظاہر ہو جائیں موسیٰ اور تم مجھ کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرو تو سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر حضرت موسیٰ زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے، البتہ میری پیروی کرتے۔ روایت کیا اس کو دارمی نے۔ حضرت ابو صلبہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرائض فرض کیے ہیں ان کو ضائع نہ کرو، اور کتنی چیزوں کو حرام کیا ہے ان کے نزدیک نہ جاؤ، اور حدیں مقرر کی ہیں ان میں تجاوز نہ کرو، اور بہت سی اشیاء سے بغیر بھول جانے کے سکوت فرمایا ہے ان پر بحث نہ کرو۔ تینوں حدیثیں دارقطنی نے عرض کی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ فصل ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ایفرٹ پسند آئے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کا بٹن ضرور دبا دیا کریں۔ یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اسے چینل کی ریٹنگ بڑھتی ہے، اور اس چینل کو پروموٹ کیجئے تاکہ ہمارے پاس اگر فنڈز آئیں تو وہ بھی ہم جو ہے وہ غریب لوگوں کو دے سکیں، اور میری اس نیک کام میں مدد کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ ہم سب کا جو ہے برابر کا کنٹریبیوشن ہوگا انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگ جو ہیں اس ثواب میں جو کہ لوگوں کی ہیلپ ہوگی اس میں بھی، اور جو یہ لوگوں تک دین کی بات پہنچانے کے دونوں طرح سے ثواب جو ہیں اس میں آپ برابر کے شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔